الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہر قسم کی بڑائی کی بریائی پاکی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے جو اپنی عبادت میں کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتا انگین درود و سلام ہو امام کائنات رحمت کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی ذات مقدسہ مبارکہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پہ محدثین اعظام پہ علماء کرام پہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 28واں پارہ ہے اور پارے کی دوسری صورت ہے اور صورت کا آخری رکوع ہے۔ صورت کا نام سورۃ الحشر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر اس شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندے کو، ہر ذی روح کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا اور اس کی ذات پہ اعتماد کرنا اور اس کی ذات کے ساتھ محبت کرنا
اور اس کی ذات کے بارے میں اچھا گمان کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العزت کا تقوی نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کا ڈر نصیب ہو جائے، اور پھر اس ڈر کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں تقوی آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ذات پہ اس کا اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی ذات پہ توکل بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی ذات پہ انسان کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اور جب انسان کسی بھی مشکل میں آ جائے، کسی بھی پریشانی میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، تو اس مصیبت سے نکلنے کی اچھی توقع رکھنا، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، انسان مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، پریشانی میں ہو، اور اس کی وہ پریشانی دور نہ ہو رہی ہو، تو اسے کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے ضرور اس مصیبت سے نکالے گا، میرا اللہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا، میری پریشانی کو دور کرے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تنگی اگر گو کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے، گو کا سوراخ کتنا ہوتا ہے، تنگی اگر گو کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی اسے نکال دے۔ اصل بات ہے اچھی توقع کی۔ جب انسان اچھی توقع رکھتا ہے تو پھر اچھی توقع کے ساتھ ہی انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد بنتا ہے۔ جب ہم انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے اولو العزم پیغمبر اور رسول، کائنات کی جو سب سے عظیم ہستیاں تھیں، جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اچھی توقع رکھنے والے تھے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن نے اتنا خوبصورت نقشہ پیش کر دیا۔ سورہ نوح میں 29واں پارہ ہے، نوح علیہ السلام کا جو انداز تبلیغ ہے کہ جس طرح وہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اسے قرآن بنا دیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ آج میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں تو مجھے اسامہ بھائی اڈے پہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے میرا بیگ پکڑا ہے، مجھ سے پانی کا پوچھا ہے، اور دیکھیے نوح علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، اللہ کا قرآن کیا بیان فرماتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لفظوں پہ غور کیجئے، میں نے جب بھی انہیں دعوت دی، جب بھی اے اللہ تیرے دین کی طرف ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابهم، اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیتے تھے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انتہائی تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کرتے تھے اور مجھے جھٹلاتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے انہیں اعلانیہ بھی دعوت دی، میں نے انہیں خفیہ بھی دعوت دی، میں نے انہیں صبح کے وقت بھی بلایا، میں نے انہیں شام کے وقت بھی بلایا۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم، میں نے انہیں کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنہار ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے، آج گلے شکوے تو سارے کرتے ہیں، حکمرانوں کا شکوہ، فلاں کا شکوہ، فلاں کا شکوہ، آج ہماری
تنزلی کا سب سے بڑا جو وجہ ہے، سب سے بڑی جو مصیبت ہے، سب سے بڑا جو المیہ ہے، وہ یہ کہ آج ہماری زبانوں پہ شکوہ عام ہو چکا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شکوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن استغفار کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ سفر کر لیں، بس میں سفر کر لیں، کسی رکشے پہ بیٹھ جائیں، کسی تانگے پہ بیٹھ جائیں، کبھی پبلک میں جا کے بیٹھیں، لوگ باتیں کریں گے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں حکمران نے ایسے کر دیا، اب اس نے ایسے کیا، اب یہ اس نے۔ تبصرے اور شکوے اور شکایات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مسائل کا حل کیا بتاتا ہے اللہ کا قرآن؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام مجلس میں ہی بیٹھے ہوتے تو 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر جاتے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ میں محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جن کا گناہ کوئی نہیں تھا، جن کی نیکی کو جن کا گناہ کوئی نہیں تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا تھے، جو وہ 100 مرتبہ دن میں استغفار کرنے والے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنہار ہے، بڑا ہی غفور الرحیم۔ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، کوئی کرے تو صحیح۔ کائنات کے رب کے وعدے آج بھی سچے ہیں، آج بھی وہی وعدے ہیں جو ابراہیم کے ساتھ تھے، جو اپنے نبیوں کے ساتھ تھے، آج اپنے بندوں کے ساتھ بھی وہی وعدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کتنا جامع مفہوم ہے، کتنا جامع مفہوم ہے۔ دریا کوزے میں بند کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جس بندے نے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا، استغفار کو لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے اٹھتے، آتے جاتے، سواری پہ جاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے استغفار کو اپنا معمول بنا لیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، صرف اتنا ہی کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو زندگی میں نے گناہ کر لیے ہیں آئندہ نہ کرنے کا اقرار کرے اور اپنے گناہوں پہ ڈٹا نہ رہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، استغفار کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجیے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور اللہ رب العزت ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں جن کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک مارے پھرتے ہیں، یار اگر میں اس کو ایسے ڈیل کر لیتا تو یہ مجھ سے سودا لے جاتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یار اگر تو باپ کو یہ چیز دکھا دیتا تو وہ لے جاتا۔ اللہ اکبر، کہاں کے مسلمان؟ تیرا توکل ہی نہیں ہے، میرا توکل ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت کا مسئلہ، یار روٹی پوری نہیں ہوتی، نماز کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے کائنات کا مالک رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں جاتا، اس کی سوچ نہیں جاتی۔ اچھی توقع کر کے تو دیکھے انسان اپنے مالک کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں
اپنے مالک کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے پالنے والے کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا بڑا جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس رب العالمین کے بارے میں انسان اچھا گمان کر کے تو دیکھے، اچھی توقع رکھے تو صحیح۔ پڑھیے قرآن کو، سورہ یوسف کو دیکھیے، واقعہ یوسف میں ہمیں کتنا کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن کیا فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ کوئی ایسے قصہ کہانی نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، ہم نے ان قصوں میں بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں تو اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، کتنے سال گزر چکے ہیں، کتنے سال گزر چکے ہیں، کیا بیٹوں کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات آئی تھی کہ یوسف کے ساتھ ہمارے باپ کی ملاقات ہو جائے؟ کیا بیٹے تصور کر سکتے تھے؟ کبھی انہوں نے تصور نہیں کیا تھا، کبھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، جو خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینکنے والے تھے، اور جنہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو ان کے ذہن میں تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، دماغ کے کسی خانے میں یہ بات ان کے نہیں تھی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی توقع کیا ہے اپنے رب کے بارے میں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا گمان کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ رب العزت کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء سلام اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اچھی توقع رکھی، اپنی قوم کی ہدایت کے بارے میں اچھی توقع رکھی، اللہ رب العزت کی مدد آنے کے بارے میں اچھی توقع رکھی کہ حالات بدل کے رہیں گے، بہتری آ کے رہے گی، ضرور اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے گا، ضرور اللہ رب العزت مشکلات کو دور کرے گا، ضرور اللہ رب العزت پریشانیوں کو حل کرے گا، اور کائنات کے سب سے عظیم انسان سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی ذات کی تو پھر کیا ہی بات ہے کہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اپنے رب کی ذات پر اعتماد کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اپنے رب کی ذات پر توکل کرنے والے تھے۔ کائنات کے سب سے زیادہ عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کا درس دیا۔ جب بھی کوئی معاملہ بنتا تو صحابہ کو آپ حوصلہ دیتے اور یہی فرماتے، حالات بدل جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب آپ طائف کے میدان سے لوٹے تو چند دن مقام نخلہ پہ ٹھہرے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ آپ اپنی قوم میں کیسے واپس جائیں گے، آپ قریش میں کیسے واپس جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے؟ تو رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا زید اللہ رب العزت حالات کو بدل دے گا، حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، اللہ کا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور جہاں تک شام کا اندھیرا پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ بنتا آپ اپنے صحابہ کو تسلی دیتے۔ آپ دیکھیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے،
جب آپ نے دیکھا کہ عدی اسلام قبول کرنے میں تھوڑا سا متردد ہے، ہچکچا رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا، عدی کیا تم نے ہیرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہیرا کا علاقہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم لمبی عمر پاؤ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سوار ہیرا کے علاقے سے چلے گا اور بیت اللہ میں صحیح سلامت پہنچے گا، اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تم لمبی عمر پاؤ تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں گے۔ عدی حیران ہو جاتے ہیں، سپر پاور تھی نا اس وقت، کسریٰ کے خزانے، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں گے، ایک وقت آئے۔ پھر یہی عدی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا کے مقام سے آئی اور وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی، اور اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا اور راستے میں اسے کسی نے نہیں چھیڑا، وہ صحیح سلامت بیت اللہ میں پہنچی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جب مسلمانوں نے کسریٰ پر قبضہ کیا تو میں بھی ان میں شریک تھا، اور خود فرماتے ہیں عدی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں لمبی عمر ملے گی تو تم ابو القاسم کے تمام فرامین کو سچ پاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عدی ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا بھی آئے گا کہ جب کوئی مٹھی پر سونا یا چاندی صدقہ کرے گا تو مسلمانوں میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں۔ اور ایک وقت مسلمانوں پہ وہ بھی آیا تھا کہ جب مسلمان تلاش کرتے تھے کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ توکل کرنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی ذات پر بھروسہ سب سے زیادہ تھا، اور آپ معاملات میں اچھے لفظ کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام پوچھتے، حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آیا مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، آپ نے کہا سہیل آ گئے ہیں، اب مسلمانوں کا معاملہ آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کے ساتھ اچھی فال لیتے تھے۔ کسی سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، اس نے بتایا میرا نام اسلم ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے سلامتی مل جائے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فال، آپ اس طرح کی فال لیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جانے لگتے، جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو کوئی آپ کو یہ کہتا اے کامیاب ہونے والے، اے کامران ہونے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بڑا ہی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھی جگہ سے گزرتے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کر کے آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے اونچی جگہ پر قیام کیا تاکہ اللہ کا دین بھی بلند ہو جائے، اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ مدینے کا نام یثرب ہے، آپ نے اس کا نام بدل دیا۔ آپ نے فرمایا یثرب کا تو معنی صحیح نہیں، آپ نے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کی بیٹی کا نام پوچھا تو آسیہ پتہ چلا، آسیہ عین کے ساتھ، عین الف صاد یہ کے ساتھ، تو آپ نے اس کا نام آسیہ سے بدل کے جمیلہ رکھ دیا۔ ابن المسیب کے دادا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حسن ہے۔
حزن کا معنی ہوتا ہے سختی، غم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو سخت نہیں ہو، تم تو سہل ہو، تم تو سہل ہو، تم تو سخت نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اپنا وہ نام نہیں بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا ہے۔ پھر ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی ہمارے خاندان سے سختی دور نہیں ہوئی، ساری زندگی ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں سختی دور نہیں ہوئی، غصہ دور نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اچھی توقع رکھتے، حسن ظن رکھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظنی عبدی بھی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں اسے پورا کر دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ گمان اللہ کے بارے میں اچھا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے گئے، اسے شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے، جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو اسے تسلی دیتے، اسے حوصلہ دیتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ لا بأس، پریشان نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں، لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، طہور انشاءاللہ، یہ پاکیزگی ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا سبب ہے یہ تمہاری بیماری، اللہ رب العزت تجھے ضرور شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دیہاتی کے پاس گئے تو اس نے کہا، آپ نے جب کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، بخار نے ایک بوڑھے پر اٹیک کر دیا ہے، بخار نے ایک بوڑھے اعرابی پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اتنا شدید ہے کہ یہ اس کی جان لے لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھائی تمہاری مرضی، تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان کر رہے ہو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو انسان کو اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے، اور لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت سے۔ ہم کوئی دو بندے آپس میں کھڑے بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں یار اس نے میرے بارے میں ہی بات کی ہو، اب اس نے یہ کیا ہوگا، اب اس نے وہ کیا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جاؤ۔ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ بہت سارے گمان کیا ہیں؟ وہ گناہ بن جاتے ہیں، اور تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، زندگی میں پیش آنے والی کوئی ایسی بات نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، جیسے کہتے ہیں نا یار، ہم کہتے ہیں یار انہاں دا کی بنے گا، اب فلاں دا کی بنے گا، فلاں دا کی بنے گا، یا فلاں تے برباد ہو جائے گا، یا لوگ برباد ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، لوگوں نے ایسے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہلاک ہونے والا یہ شخص ہے، اس نے لوگوں کی تنقیص کی، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھا اور خود اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھا۔
تو اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد کرنا، اس کی ذات پہ توکل کرنا اور اس کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں انسان میں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابی، اے میرے چچا کے بیٹے، جب وہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی تو سوال کرے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر۔ کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے زندگی میں، کوئی ایسا کام ہے جو پھنس گیا ہے، انسان کو کیا چاہیے؟ ہمیں صحابہ کی سیرت سے، اسلاف کی سیرت سے، تابعین کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ وہ وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، ادھر ابھی نماز پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ رب العزت اس مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر۔ اور کیا فرمایا تھا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بے شک اللہ رب العزت نے اپنی مدد کو صبر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہوئی ہے، اور ہر غم کے بعد اللہ رب العزت نے خوشحالی رکھی ہوئی۔ تو یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنے سے، کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت کا قرآن کھولے، اس کو دیکھے، سیکھے، ترجمہ کلاس میں آئے، اور اللہ رب العزت کا قرآن جب انسان پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھے گی۔ جب اس کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھے گی تو اس کا اعتماد اور اس کا یقین اور اس کا توکل بھی اللہ کی ذات پہ بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ دوسری مرتبہ مجھے آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا تو احباب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے، ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ادا کرتے ہیں، اور جو اس سے اگلی گھڑی میں آتا ہے، جتنے بھی لوگ آ جائیں اگلی گھڑی میں، بے شک یہ جتنے موجود ہیں سارے کے سارے آ جائیں، تو اللہ رب العزت اسے گائے کی قربانی کا ثواب ادا کرتے ہیں۔
اور جو اس کے بعد اگلی گھڑی میں آتا ہے اسے مینڈا چھترا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ تب آتا ہے جب خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے معزز نگران فرشتے، مقرب فرشتے جو اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطیب کا خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ بہت عظیم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بالخصوص جمعۃ المبارک کے خطبہ کی آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کنکریوں سے نہیں کھیلتا، لغو باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس بندے کے پچھلے ہفتے سے لے کے آئندہ ہفتے تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کے خطبہ کو جس طرح کہ اس کی فضیلت ہے کما حقہ وقت پہ آنے کی، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ مانگتے تھے، رب جعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، لک ذاکرا، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ میری زبان کی اصلاح کر دے، اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دعا کا مصداق بنا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔